جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، میں نے ایک نشست میں آپ سے تصوف کے بارے میں ایک سوال پوچھا تھا، جس کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا کہ صوفیوں کے علم نفسیات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن باقی جو ان کے عقائد ہیں یا کچھ پریکٹسز ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں یہ لائن کہاں ڈرا کروں گا، یعنی کہ صوفیوں کے علم نفسیات سے ایک مراد کیا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس چیز کا کیسے اہتمام کیا جائے کہ انسان کسی بدعت میں داخل نہ ہو۔ میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں۔ ہم لوکلی ادھر ناج قرآن کی مسجد میں جاتے ہیں، تو یہاں درس کے بعد ایک حلقہ ذکر ہوتا ہے جہاں مل کے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ذکر میں مجھے بہت نفسیاتی سکون حاصل ہوتا ہے، لیکن پھر میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یار کیا یہ بدعت تو نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک کے زمانے میں صحابہ کرام یہ شاید نہیں کرتے تھے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ صوفیوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے اس اہتمام کے ساتھ کہ انسان کسی بدعت میں داخل نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت ہمیں دی ہے، وہ دی ہی اس لیے ہے کہ وہ ہمارے لیے فیصلے کی بنیاد بنے۔ دو چیزیں بالکل واضح کر دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ دین وہی ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا، لہٰذا کوئی شخص، وہ عالم ہو، وہ متکلم ہو، وہ صوفی ہو، اپنی طرف سے کسی چیز کو دین نہیں قرار دے سکتا۔ دین پورا کا پورا ہمیں اللہ کے رسولوں نے دے دیا ہے۔ ہمارے پاس وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے منتقل ہو کر پہنچ گیا ہے، وہ قرآن اور سنت کی صورت میں موجود ہے۔ لہٰذا دین تو یہی رہے گا۔ میں نے اس طرح کا اسلوب تو نہیں اختیار کیا کہ فلاں چیز سے آپ دور رہیے، نہیں، فلاں چیز کے بارے میں متنبع رہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ دین کے خلاف کوئی چیز اختیار کر لیں۔ متنبع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے سوچے سمجھے قبول نہ کریں، نہ بے سوچے سمجھے رد کریں، اچھی طرح سمجھ کر سوچ کر چیزوں کو اختیار کریں، یا کسی چیز کو ترک کرنا ہے تو ترک کریں۔ دوسری چیز، جیسے میں نے عرض کیا، یہ ہے کہ کوئی بدعت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی دینی معاملہ ہو رہا ہے تو دینی معاملے میں تو وہی کرنا ہوگا جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیا یہ چیز رسول اللہ سے ثابت ہے۔ اگر ثابت نہیں ہے تو نہیں ہوگی۔ البتہ دین میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ جن کے لیے خصوصی طریقے مقرر کر دیے گئے ہیں، مثلا نماز کا ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ میں اب اپنی طرف سے کوئی نماز ایجاد نہیں کر سکتا۔ جب بھی اللہ کی پرستش کرنی ہوگی تو مجھے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا۔ دوسرے وہ چیزیں ہیں جن میں عموم و اطلاق سے ایک بات کہی گئی، دعا کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ اس طرح کی چیزیں عموم اور اطلاق میں کہہ دی گئی ہیں۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کو یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے یاد کرو تو اس کا یہ طریقہ ہوگا، وہ طریقہ ہوگا۔ اس میں کوئی آدمی اپنے لیے کسی طریقے کو مفید پاتا ہے، اختیار کر لے۔ اس طرح کی مجالس میں اگر صوفی حضرات یہ کہیں کہ یہ ہم نے ایک نفسیاتی تسکین کے لیے طریقہ اختیار کیا ہے، اور اس میں ہم کوئی دین کی اس طرح کی چیز داخل نہیں کر رہے، جس طرح کے یہ طریقے ہندوؤں کے ہاں بھی آپ کو ملتے ہیں، یہ طریقے آپ کو بدھوں کے ہاں بھی ملتے ہیں، تو وہ سیکولر بنا دیتے ہیں ان کو۔ ہمارے ہاں بھی یہی کرنا چاہیے۔ نفسیاتی پہلو سے کوئی چیز آپ کی تسکین کا باعث بنتی ہے تو جس طرح ایک ماہر نفسیات سے رجوع کرتے ہیں، ان سے بھی رجوع کر لیں۔ جب آپ دین کو اس میں داخل کریں گے تو پھر وہی بات ہے کہ جو حضور نے فرما دی کہ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی اپنی طرف سے چیز ایجاد کر کے داخل کی وہ مردود ہے، اس کو نہیں قبول کیا جائے۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔